ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
سو بسو کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا، سو بسو کو بکو ہر طرف نظارہ تیرا، تو ہی بس کافی ہے سہارا تیرا، اور تیرا قاری تو کب کا مر چکا ہوتا، تیرا قاری تو کب کا مر چکا ہوتا، گر نہ ہوتا میرے مولا سہارا تیرا، وہ آئے جن کے آنے سے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، اور حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے غربت قدا میں رحمت پروردگار آئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمداں ثناواں اللہ ملک العلام، اللہ مالک کل، خالق کل، رازق کل، اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کل، ہادی سبل، خاتم الرسل، سیدنا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور انتہائی احترامہ دلائق جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات، موقرات، اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اج دے اس جمعے نو ساڑے واسطے باعث رحمت بنائے، اللہ تعالیٰ ساڑے واسطے اج دے اس جمعے نو باعث بخشش بنائے، اور اللہ سانو اپنے گھر دے اندر اپنے در اتے آنا ساڑا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میں ویکھ رہا ہاں کہ میرے بابے نال پیار کرن والے بابے، میرے بابے نال پیار کرن والے وہ نوجوان میرے بابے دی ہر سال یا سال دے اندر کئی دفعہ میرے بابے دیاں تقریراں توحید قرآن سنن والے لوگ میرے سامنے موجود نے۔ میں تہاڈے آنے نو، تہاڈے ایتھے بیٹھنے نو، میرے اتے شفقت کرن نو میں اپنے واسطے باعث فخر سمجھنا ہاں کہ تسی میرے بابے دے بعد میرے نال محبت کیتی، شفقت فرمائی۔ اے تہاڈی بزرگاں دی شفقت ہے اور میرے بھائیاں دی شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے کہ تسی میں نو بلایا
اور یہ تہاڈی میں سمجھنا ہاں کہ بہت بڑی شفقت ہے میرے نال، نہیں تے خطیب نو لوگ جیوندیاں چھڑ جاندے نے، لوگ خطیباں نو جیوندیاں چھڑ جاندے نے، 50 سال 40 سال مسجداں دے اندر گزارے ہوندے نے تے لوگ چھڑ جاندے نے۔ اے اللہ دے قرآن دی محبت ہے۔ اے بزرگاں نے میرے نال بھی شفقت فرمائی، جس طرح میرے بابے نال پیار کردے سن، جس طرح میرے بابے نال محبت کردے سن، آج میرے نال بھی محبت کردے ہیں۔ اللہ تہاڈی محبت نو قبول و منظور فرمائے۔ اور جس طرح شبیر کمبو صاحب، ملک صاحب، حافظ صاحب، سارے جتنے بھی جتھے میں آندہ رہا قصور دے اندر میرے نال محبت کردے رہے، ملدے رہے۔ اے بزرگ بھی میں ویکھیا، اکثر بزرگ جڑے میں کافی جگہ دے اتے ویکھیا ہے انہوں، اے بزرگ آج بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ اللہ انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ جس طرح اے قرآن نال، حدیث نال، تیرے نبی دے فرمان نال، تیرے نبی دے صحابہ نال، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال محبت اور پیار کر دینے، اللہ انہاں دی محبت قبول فرما۔ اے محبت صرف اور صرف اللہ دے دین واسطے ہے، اللہ واسطے ہے۔ اسی سب ملنے ہاں، محبت کرنے ہاں ایک دوسرے دے نال، تے اے اللہ دے دین واسطے کرنے ہاں۔ اللہ ساڑی سب دی محبت قبول فرمائے۔ تہاڈی شفقت میرے نال اللہ قبول فرمائے۔ میرے بابے دے نال جس طرح تسی محبت کردے رہے اللہ قبول فرمائے۔ میری حاضری اللہ تہاڈے سامنے قبول فرمائے۔ میں سمجھنا ہاں، میں اپنے دل دے اندر خیال کرنا ہاں کہ اے میرے بزرگاں دی شفقت ہے، اے میرے بھائیاں دی شفقت ہے، اے میرے ان نوجوانوں دی شفقت ہے کہ انہوں نے میں نے بلایا ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر وہی فرمائش جو ابا جی رحمت اللہ علیہ کو کر دے سن کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شان سناؤ، عظمت سناؤ۔ ابا جی دا پسندیدہ موضوع رہا ساری زندگی، بے شک کہ انہوں نے توحید سنائی، انہوں نے سیرت سنائی، انہوں نے صحابہ دی شان سنائی۔ میں کہ انہوں نے 60 سالہ خدمات دے اندر تقریباً ہر موضوع ہے، مگر جتنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی شان بیان کیتی ہے، ہو سکتا ہے اتنی کوئی اور موضوع بیان نہ کیتا ہوئے۔ میں ایتھے آیا ہاں تو میں نے حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ تسی سیدہ عائشہ ہی بیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں حاضر ہاں۔ جی میں ابا جی رحمت اللہ علیہ بیان کر دے سنوں میں تو نہیں، مگر پھر بھی انشاءاللہ انہاں دی طرح کوشش کرانگا۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میرا آج دا موضوع ہوئے گا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او بیوی کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام نو بھیجدا سینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسریاں بیویاں دے گھر ہوندے سن، اتنی وہی نہیں آندی سی، مگر جدوں حضور علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھروں دے سن، جبریل بھی وہی لے کر کے آندہ سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے کسے اور بیوی دے سامنے ہوندیاں، کسے اور بیوی دے بیٹھیاں یا بستر تے اتنی زیادہ وہی نہیں آئی ہوئے گی جتنی سیدہ صدیقہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بستر تے
اللہ نے خدا دی وحی اتاری، اللہ نے وحی اتاری، جبریل علیہ السلام نو بھیجیا، اور آ کر کے جبریل علیہ السلام اکثر عرض کر دینے حضور اللہ نے عائشہ دے نام سلام گھلیا ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ نے سلام گھلیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر معراج تے گئے نا، میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر کی تحفہ لے کر کے آئے میرے واسطے، کی لے کر کے آیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر تو تحفہ لے کر کے آئے میرے واسطے عبادات دا، تو تحفہ لے کر کے آئے مینوں سنان واسطے کہ میں تیری میری قولی عبادتاں، بدنی عبادتاں، فعلی عبادتاں صرف اور صرف اللہ تیرے واسطے۔ تے میرے پاک پیغمبر نو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا پاک پیغمبر میری طرفوں بھی تحفہ لے جا، کی تحفہ لے جا، کی تحفہ لے جا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے تحفہ میری طرفوں لے کر کے جا، اور پھر صرف تیرے تے سلام نہیں، جڑے تیرے نال چلن والے، جڑے تیرے بستر تے رہن والے، تیرے نال ٹرن والے، ان سب سے بھی کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے فرمایا نا میرا نبی تیرے تے بھی سلام ہون، میرا نبی تیرے اصحاب تے بھی سلام ہون، میرا نبی تیری بنات تے بھی سلام ہون، میرا نبی تیری ازواج تے بھی سلام ہون۔ السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر اپنے بستر نو پاک رکھ، اپنے آپ نو پاک رکھ، میرا نبی اپنے کپڑے پاک رکھ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ میرا پاک پیغمبر اپنے کپڑیاں نو پاک رکھ، اپنے بستر نو پاک رکھ۔ بستر کی ہے ازواج میرے محمد دیاں، بستر کی ہے ازواج میرے محمد دیاں، انہاں وچوں میں تذکرہ کرانگا تمام ازواج مطہرات جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک پیغمبر نو فرمایا نا وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرا پیغمبر اسی تیریاں تمام بیویاں نو امت دیاں ماواں بنا چھڑیا ہے۔ او پھر کیوں ہے کہ ماں دا گلا کریے، اسی ماں دا شان کیوں نہ بیان کریے؟ او جڑا بندہ ماں دا گلا کردا ہے او بندہ حلالی نہیں ہوندا۔ ماں دا گلا کرن والا، ماں دیاں بدخوئیاں کرن والا، ماں دی شان اندر بکواس کرن والا او بندہ حلال دا نہیں حرام دا ہویا کردا ہے۔ ماں دی عزت کریے، اس ماں دی عزت کریے جدی عزت اللہ نے، جدی عزت دے اندر اللہ نے آسمان تو قرآن دیاں 17 آیات اتاریاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا پاک محمد، میرا پاک پیغمبر، او میرا سونا پیغمبر، میرا پیغمبر لاڑا تے لاڑ پیغمبر، تیرے واسطے میں اس بیوی نو
نو پسند کیتا ہے، جنوں آسماناں تے پسند کر کے میں تیرے سامنے پیش کیتا ہے۔ تیری بیوی بنایا کنے بنایا؟ اللہ نے۔ میرا نبی تے بول بھی اپنی مرضیوں نہیں سکدا، میرا نبی تے بولے، میرا نبی بول بھی اپنی مرضیوں نہیں سکدا۔ ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر تے بولے، اللہ دی وحی آوے تے بولے، اپنی مرضیوں میرا پیغمبر کر بھی کچھ نہیں سکدا، اپنی مرضیوں بول بھی نہیں سکدا۔ اللہ دی وحی آئے گی تے بولے گا میرا پیغمبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر تشریف فرما ہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ کچھ کھانے دی چیز ہے، کچھ کھانے دی چیز ہے۔ میرے پاک پیغمبر نو سیدہ فرما دیا نے حضور کھانے دی کوئی چیز گھر اندر موجود نہیں ہے۔ آج ساڑھے کولے انواع و اقسام دیا نعمتاں موجود نے، اسی کیا نے ساڑھے گھر اندر کچھ موجود نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر باہر چلے جاندے نے، پھر تشریف لے آندے نے، آ کر کے بیٹھ جاندے نے۔ اللہ عائشہ کچھ کھانے دا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے حضور کچھ نہیں ہے۔ کچھ دیر دے بعد ایک عورت 9 یا 11 کھجوراں لے کر کے آئی تحفے دے اندر، میرے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر تشریف لے آئی اور وہ تحفہ لیا کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے آج 9 دن ہو گئے سن، ساڑھے گھر دے اندر کوئی چیز کھانے دی نہیں سی، کدی ایک کھجور ملی، وہ کھجور کھا کر کے پانی پی لے دے سا۔ 9 دن ہو گئے کوئی چیز گھر اندر کھانے دی نہیں سی۔ حضور علیہ السلام نو بھی بڑی بھوک لگی ہوئی، جویں نبی علیہ السلام چکر لگا رہے سن۔ سیدہ فرما دیا نے میں اس طرح ویکھیا نہیں نبی علیہ السلام نو کدی پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چکر لگا رہے نے، اتنے تک نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر ایک کھجوراں ایک عورت تہاڈے واسطے تحفہ دے کر کے گئی ہے، یہ تحفہ 9 یا 11 کھجوراں دا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لے عائشہ، حضور علیہ السلام دے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 9 یا 11 کھجوراں حضور علیہ السلام دے سامنے رکھیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھان لگے، کھجوراں کھان لگے، نہیں ذہن اندر رہا، نہیں سے سمجھ آئی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ نے بھی کچھ نہیں کھادا، عائشہ نے بھی کچھ نہیں کھادا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نو کھجوراں کھاندیاں ویکھ دیاں رہیاں، کھجوراں کھاندیاں ویکھ دیاں رہیاں، مگر کیا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوراں کھا دیاں، حضور علیہ السلام نے کھجوراں کھا دیاں۔ کھجوراں کھا کر کے ویکھیا تے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ او میری حمیرہ، او میری حمیرہ، اے کھجوراں تم ہی کھا دیاں نے کہ نہیں کھا دیاں؟ کھجوراں تم ہی کھا دیاں نے یا نہیں کھا دیاں؟ ماں فرما دیاں نے حضور تسی جو کھا دیاں تے میں کھا دیاں، حضور تسی جو کھا دیاں تے میں کھا دیاں۔
میرے پاک پیغمبر نے چہرہ ویکھیا ماں عائشہ صدیقہ دا، حضور فرماندے نے عائشہ انج لگدا ہے تو نہیں کھادیاں مینوں کھلائیاں نے، بھوک دو ہوئی، انج نہیں ہویا کہ ماں عائشہ صدیقہ خود کھا لیندیاں، حضور آن گے تے ویکھی جائے گی، حضور آن گے تے پھر صحیح، نا نبی علیہ السلام نے کھجوراں کھا لیاں، کھجوراں ختم ہو گئیاں، میرے پاک پیغمبر کی فرما دینے آندے نے عائشہ کھجوراں تے مک گئیاں، اللہ اکبر، عائشہ کھجوراں تے مک گئیاں، آؤ میں تیرے واسطے دعا کراں، اللہ اکبر، عائشہ میں تیرے واسطے دعا کراں، کھجوراں تے ختم ہو گئیاں نے، میں نو دس میں تیرے واسطے کی دعا کراں، سیدہ فرما دیا نے حضور کوئی گل نہیں تسی میرے واسطے دعا کرو، اپنے آپ نو بھی ویکھیے سی، اپنے اس دور نو بھی ویکھیے نا سی، یہ سبق ہے، نمونہ ہے، آج ساڑیاں عورتاں واسطے نمونہ ماں عائشہ صدیقہ، ماں عائشہ صدیقہ دی سیرت، ساڑیاں عورتاں واسطے نمونہ، ساڑے واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر نمونہ اسوا، حضور علیہ السلام دی ساری زندگی ساڑے واسطے اسوا اور نمونہ ہے، میرے پاک پیغمبر بھی ہاتھ اٹھائے نہ دعا والے، ہاتھ اٹھائے، میرے پاک پیغمبر فرما دینے عائشہ دس کی دعا کراں، کی فرمایا ہوئے گا، فرمایا حضور میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں صبر اور شکر دی توفیق عطا فرمائے، صبر اور شکر دی اللہ توفیق عطا فرمائے، جڑا آج ساڑے اندر نہیں ہے، اسی اپنے گھرانوں ویکھیے، اسی اپنے آپنوں ویکھیے، ساڑے اندر صبر اور شکر ختم ہو گیا، سب تو پہلے ماں عائشہ صدیقہ نے کی فرمایا، حضور میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں صبر اور شکر دی توفیق عطا فرمائے، عائشہ میں دعا تے کرنا ہی کرنا مگر اور دس تیرے واسطے کوئی اور دعا کراں، اور کی دعا کراں، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، او صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، تے حبیبہ حبیب خدا دسے، میں عرض کر رہا ماں عائشہ فرما دیا نے حضور ایک دعا اور کرو، او کی دعا ہے، میرے پاک پیغمبر نو فرما دیا نے حضور میرے واسطے دعا کرو، قیامت والے دن اللہ مینوں تہاڈا ساتھ نصیب فرمائے، اے نہیں حضور ہن بھوک لگی ہوئی، حضور 9 دن ہو گئے، پیٹ اندر، اج دا مسلمان ہوندا تے کی ادا، آج دا مسلمان او مولوی صاحب ذکر نال پیٹ نہیں بھردا، دعاواں نال پیٹ نہیں بھردا، آج دا مسلمان کی ادائے قرآن پڑھن نال پیٹ نہیں بھردا، میرے پاک پیغمبر دا گھرانہ میرے پاک پیغمبر دا گھر ہے،
میرے پاک پیغمبر دعا فرما رہے نے، ماں دعا کروا رہی نے کہ اللہ قیامت والے دن تہاڈا ساتھ نصیب فرمائے۔ تے اللہ نے ساتھ نصیب فرمانا ہے نا کہ میرا پاک پیغمبر جو دعا کر رہا ہے، صبر اور شکر کتنا ایک صبر اور شکر۔ میرے پاک پیغمبر دی پاک بیوی سیدہ عائشہ فرما دیا نے حضور کئی مہینے دو مہینے سانو ایک وقت دا کھانا نصیب ہوندا سی۔ اے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر ہے، اور لوگ آندے نے آ کر کے کہندے نے اللہ دے نبی بھوک لگی ہوئی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے آندن اللہ دے نبی اج تے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، حضور اج تے بڑی بھوک لگی ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ابی ہریرہ چلیے فلاں دے گھر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دے گھر لے کر کے گئے اور فرمایا لے آؤ کچھ کھان نو ہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماندے نے مینو ایک دودھ دا کٹورا لیا کر کے دیتا، دودھ دا پیالہ لیا کر کے دیتا۔ حضرت ابی ہریرہ نے میرا دل کیتا کہ میں پی جاواں، بھوک اتنی لگی ہوئی۔ کون ابی ہریرہ؟ تھوڑا جائے تھے میں دساں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بھی میرے نبی علیہ السلام دے دروازے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ دین سکھن واسطے، حدیث سکھن واسطے ہر وقت پہ رہنے سن۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دے وچ گورنر مقرر کیتا، گورنر۔ حضرت ابی ہریرہ جدوں کپڑے پہن دے سن بے ہوش ہو جاندے سن۔ حضرت ابی ہریرہ دے سامنے گورنر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے کھانا لیا کر کے رکھ دے سن، وہ بے ہوش ہو جاندے سن۔ حضرت ابی ہریرہ باہر روڈ تے نکل دے، پروٹوکول دے نال جدوں باہر روڈ تے نکل دے، باہر روڈ تے ڈگ پیندے بے ہوش ہو جاندے۔ لوگ پوچھ دے تسی اس وقت گورنر ہو، تسی حکمران ہو، تہانوں حکمرانی ملی تسی گورنر ہو، تے کی گل کھانا ویکھ دے جے بے ہوش ہو جاندے جے، باہر گلی دے وچ آندے جے بے ہوش ہو جاندے جے۔ جدوں تواڈے نال ایک دو بندے چل دے ہیں جس طرح پروٹوکول دیندے ہیں، تسی بے ہوش ہو جاندے جے۔ تہانوں اگر پوشاک پوائی جاندی ہے تسی بے ہوش ہو جاندے جے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے روندے نے، نالے دسدے نے، آدھے نے ابی ہریرہ او وقت بھی سی جدوں تو بھوک دے نال بے ہوش ہو کر کے روڈ دے اتے ڈگ پیندا سے۔ میں جدوں گلی دے اندروں گھروں نکلنا ہاں، باہر تسی مینوں لے کر کے آندے ہو، مینوں او وقت یاد آ جاندا ہے ابی ہریرہ بھوک نال ڈگیا ہوندا سے، تیرے اتوں لوگ پیر رکھ کے بھی لنگ جاندے سن۔ اج ابی ہریرہ تینوں لوگ پوشاکاں پہنا کر کے چلا رہے ہیں، مینوں وہ وقت یاد آ جاندہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ او وقت بھی میرے تے سی، او وقت بھی میرے تے سی کہ جدوں بھوک دے نال میں ڈگیا پیا ہوندا ساں۔ اج کھانا سامنے آندا ہے، کافی سارے کھانے سامنے رکھ دے جے، تے مینوں اپنا وقت یاد آ جاندا ہے جدوں پاک پیغمبر میرے پاک پیغمبر دے کول میں جاندا ساں، جا کر کے آندا ساں اللہ دے رسول اج بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام دے دروازے تے میں بے ہوش ہو کر کے ڈگیا پیا ہوندا سا، میرے پاک پیغمبر مینوں اٹھا کر کے لے آندے سن۔ ابی ہریرہ
اٹھ تینوں لے کر کے جاواں، چل چلیے کدھرے چل کر کے کوئی کھانا کھائیے۔ تے میرا پاک پیغمبر، میرے پاک پیغمبر نے بھی دو دو پتھر بنے ہوندے سن پیٹ دے اتے۔ چل ابی ہریرہ، چل ابی ہریرہ تینوں لے کر کے چلنا کدھرے؟ میرے پاک پیغمبر ایک صحابی دے گھر لے کر کے گئے، حضور علیہ السلام نو مدینہ طیبہ دے اندر میرے پاک پیغمبر نو دودھ دا ایک پیالہ لیا کر کے دیتا، دودھ دا ایک پیالہ لیا کر کے دیتا۔ حضرت ابی ہریرہ دل میرا دل کرے کہ مینوں پاک پیغمبر اجازت دین، مینوں پاک پیغمبر اجازت دین، میں اے پیالہ پی لواں۔ مگر میرے پاک پیغمبر نے کی فرمایا، ابی ہریرہ جا جا کر کے اصحاب صفہ نو بلا کر کے لیا۔ پھر بھی اتنی بھوک لگے ہون دے باوجود، اتنی پیاس ہون دے باوجود، اتنی تکلیف ہون دے باوجود فرمایا ابی ہریرہ جا جا کر کے اصحاب صفہ نو بلا کر کے لیا۔ 1400 صحابہ یا 70 صحابہ، ایک جگہ تے 1500 صحابہ حضرت حضور علیہ السلام دے کول 70 یا 80 صحابہ لے کر کے حضرت ابی ہریرہ بلان واسطے گئے۔ خیال کر دینے کہ اتنے صحابہ ہونگے مینوں دودھوں دے وچوں کی ملے گا، مگر فرمایا حضور علیہ السلام نے ہے اس واسطے میں بلا کر کے لے آیا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے نبی علیہ السلام نے اس پیالے نو فرمایا ابی ہریرہ اے پیالہ پکڑ اور سب نو پلا، اے پیالہ پکڑ اور سب نو پلا۔ 70 یا 80 صحابہ سب نے اس پیالے وچوں دودھ پیتا، سب نے اس پیالے وچوں دودھ پیتا، اور پینے دے بعد او پیالہ نبی علیہ السلام نو پیش کیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابی ہریرہ تو بھی پیے دے وچوں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیتا۔ حضرت ابی ہریرہ اس حدیث دے راوی فرماندے نے میں جدوں پیالہ پیتا تے ویکھیا اس پیالے دے اندر دودھ ہلے بھی باقی، اسی طرح بھریا ہویا پیالہ میں پیتا۔ پین دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیتا، او دے وچوں دودھ پی کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی اے لے جا اپنے اہل خانہ نو بھی پیا، اپنے خاندان والیاں نو بھی پیا، مگر ایک گھر میرے پاک پیغمبر دا جڑا میرا موضوع ہے، ایک گھر میرے پاک پیغمبر دا سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پکاندیاں سن اپنے گھر دے اندر کئی مہینیاں دے بعد ایک ٹائم پکدا سی، کدی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکوہ نہیں کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے شان دیتی، اے عظمت دیتی، میرے نبی دا ساتھ دیتا، اور پھر حضور علیہ السلام دیاں احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر میرے پاک پیغمبر سوندے کس طرح سن، میرے نبی دا بستر کی سی، میرے پاک پیغمبر سوندے وقت دعا کیڑی پڑھ دے سن، حضور علیہ السلام کھانا کس طرح تناول فرما دے سن، نبی علیہ السلام بیٹھ دے کس طرح سن، اے ساریاں جڑیاں گھرداری دیاں گلاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی دیاں۔ اس واسطے نبی علیہ السلام دا اتنا ساتھ
حضور علیہ السلام دے نال اتنی محبت کی تھی اور پھر وہ دے بعد ہر چیز ذکر کی تھی جڑی چیز دی سانو اج ضرورت سی سانو اج یہ ضرورت سی کہ کھانا نبی علیہ السلام نے کس طرح کھادا سانو اس ضرورت سی میرے نبی دسترخوان تے کس طرح بیٹھ دے سن سانو اس ضرورت سی حضور علیہ السلام روزے دا دن کس طرح گزار دے سن سانو اس ضرورت سی گھر اندر نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال دے نال کس طرح زندگی گزار دے سن اج بھی سانو ان چیزاں دی ضرورت سی اس واسطے اسی اپنے واسطے مشعل راہ اور نمونہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی ساڑیاں گھر والیاں واسطے ساڑیاں بہنہ واسطے ماما واسطے نمونہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر نے حضور علیہ السلام نے جنگ بدر دے اندر میرے پاک پیغمبر نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوپٹے نو جھنڈا بنا کر کے لہرایا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ اے تیری عزت ہے میری عزت ہے اے میرے نبی دی عزت میرے نبی دی عزت میرے نبی دی غیرت ابا جی کیا دے سن میرے نبی دی پگ امی عائشہ میرے نبی دی عزت امی عائشہ میرے نبی دی حمیت امی عائشہ میرے نبی دی غیرت امی عائشہ میرے نبی علیہ السلام نے جھنڈا بنا کر کے لہرایا بدر دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوپٹے نو تیری پاکیزگی پر بولو تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مقدوش کہلاتا اور خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا بس کریے اللہ قبول و منظور فرمائے اقول قول اسی مسجد واسطے دو کولر چاہیے نے سنا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے
گٹھڑیاں کاش انہیں میں میرا میرے جسم کے لوچڑے بنے ہوتے اور تیری ختم نبوت کے لیے تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے 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 کرتا اور میرے خون کا ہر قطرہ میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا. حافظ عظیم صاحب نو یہ لکھوا بھی دیو بے شک مگر ایک کولر سانو لازمی چاہیے. میں تہاڈے سامنے حاضر ہویا ہاں تے جڑی چیز میں دیکھ رہا ہاں محسوس کر رہا ہاں کہ لوگ مینوں میرے ابے دی جگہ تے دیکھ رہے ہیں. پھر ایک گزارش یہ سمجھو کہ وہی کر جڑے ہمیشہ مسجداں بنائیاں اللہ واسطے کوئی ذاتی مفاد نہیں. لوگ اپنے گھر بنا لے الحمدللہ الحمدللہ اسی کوئی گھر ایڈا چنگا نہیں بنایا مگر مسجداں الحمدللہ پورے ملک دے اندر جتنے بھی مسجد کی تعمیر بنیاد جگہ جتنے بھی ضرورت پئی ہے ابا جی رحمت اللہ علیہ اتنے ہی گزارش کرنی اپنے لوگوں کو اپنے سنن والوں کو کہنا اور الحمدللہ عالی شان مسجد قائم ہے جتنے ایک بندہ اہل حدیث ہوتا سی انہاں پنڈاں دے اندر جا کر کے دیکھو پنڈاں دے پنڈ اہل حدیث ہیں کی ہے اللہ وَلَوْلَا